حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے، بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پر لے لی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ عز و جل کی خاطر رکھا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والے کا اجر صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں 700 گنا تک اجر دیتا ہوں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ پر جلانے والے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو روزوں کا اجر اس بیان کردہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات لامحدود ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جزا بھی لامحدود ہے۔ بس یہ انسانی تصور سے بھی باہر ہے کہ کتنا اجر ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، لیکن بعض حدود اللہ تعالیٰ نے روزے کے ساتھ لگا دی ہیں کہ لامحدود اجر دینے کے لیے تمہیں اپنی حدوں میں بھی قائم رہنا ہوگا، ان احکامات کی تعمیل کرنی ہوگی، صرف فاقہ نہیں کرنا بلکہ کچھ مجاہدے کرنے ہوں گے، برائیوں کو چھوڑنا ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ہر قسم کے نفسانی اور شہوانی جذبات سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی،